خیبر کے اندر آباد ہوئے۔ اس سے پہلے بھی یہودی خیبر کے اندر آباد تھے، فدق میں یہودی جو ہے وہ آباد تھے، قریب قریب القریٰ بستیاں وہ اس کے اندر یہودی آباد تھے۔ تو سارا یہودیوں کا علاقہ تھا جو کہ مدینہ منورہ سے شمال کی طرف تھا، نہیں مدینہ منورہ سے اگر شام کی طرف جائیں تو راستے میں تقریباً 170 کلومیٹر دور یہ راستے میں پڑتا ہے شمال کی طرف جاتے ہوئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے اس کا قصد فرمایا۔ اس میں آپ نے خاص طور سے یہ اہتمام فرمایا کہ وہ لوگ چلیں جو حدیبیہ میں ہمارے ساتھ تھے، جو بیعت رضوان میں ہمارے ساتھ تھے۔ تو وہ اور کچھ لوگ اور تقریباً کچھ 200 کے قریب جو گھوڑ سوار تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اس غزوہ میں شریک ہوئے، اور مختلف جو وادیاں ہیں جو علاقے ہیں ان سے سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خیبر کی طرف جو ہے بڑھے۔ اور منافقین نے یہودیوں کو پہلے اس بات سے جو ہے وہ باخبر کر دیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو اب تمہاری طرف جو متوجہ ہوئے ہیں اور تمہیں جو ہے تم پہ حملہ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی 3 طاقتیں جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان میں ایک طاقت تو قریش کی تھی، جیسے پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ قریش مکہ جو ہے وہ دینی اعتبار سے سارے عرب کے سردار سمجھے جاتے تھے، یعنی بت پرستی کے وہ سردار تھے۔ تو ان کے ساتھ جب صلح ہو گئی، صلح حدیبیہ، تو ان کی طرف سے اطمینان ہو گیا، چونکہ ان کی دشمنی بڑی سخت تھی اور مستقل ان کی دشمنی تھی، تو ان کے ساتھ صلح ہونے کی وجہ سے ان سے تو اطمینان ہو گیا۔ باقی جو 2 بازو تھے ان میں یہودی جو ہے بہت سخت جو ہے وہ دشمن تھے، اور غزوہ احزاب کی جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، جو وجہ ہے، وہ خیبر کے یہودی بنے۔ وہی ابن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا، اس سے مختلف قبیلوں کے پاس، پہلے وہ قریش کے پاس گیا، پھر غطفان کے پاس گیا، اور پھر جو ہے بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس گیا، ان سب کو جا کے اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے غزوہ احزاب کے اندر جو وہ لے کے آیا تھا۔ تو گویا خیبر ہی سے ساری جو شرارتیں اور ساری جو سازشیں جو تھیں یہ شروع ہوتی تھیں، تو یہ سازشوں کا ایک طرح سے گڑھ تھا۔ تو اس کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصد فرمایا، اور یہ خیبر جو ہے یہ کھیتی باڑی کا علاقہ تھا، باغات تھے اور کھیت تھے، اور یہ یہودی جو ہے ان باغات کے اندر جو ہے کھجوریں اگاتے تھے اور اس کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سفر جو ہے خاموشی سے فرمایا، اور جب بالکل اس کے جو ہے قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ عام طور سے یہ تھی کہ اگر رات کے وقت میں کسی جگہ پہ تشریف جاتے حملہ کے لیے، جہاد کے لیے، تو رات میں حملہ نہیں کرتے، بلکہ صبح تک کے لیے انتظار فرماتے کہ فجر کی نماز میں اگر اس علاقے سے اذان کی آواز آتی تو پھر حملہ نہ کرتے، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو یہ معلوم ہو جاتا کہ جس علاقے کے اوپر جو ہے ہم نے چڑھائی کی ہے یہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر حملہ کرتے۔ اسی طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میں خیبر کے قریب جو قیام فرمایا، اس طور سے کہ خود خیبر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ 1400 لوگوں کا جو لشکر ہے وہ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو جب دیکھا تو آپ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، جو سارے آسمانوں کا پروردگار ہے اور آسمان جن چیزوں کے اوپر جو ہے سایہ فگر ہے ان کا پروردگار ہے، ساری زمینوں کا تو پروردگار ہے، اور زمینیں جن چیزوں کو اٹھائے ہوئی ہیں ان کا تو مالک اور پروردگار ہے، اور تو شیاطین کا، اور شیاطین جن کو گمراہ کریں ان کا تو پروردگار ہے، اور تو ہواؤں کا، اور ہوائیں جن چیزوں کو اڑا کے لے جاتی ہیں ان کا تو رب اور پروردگار ہے۔ تو اس بستی کے لوگوں کی خیر ہمیں عطا فرما، تو یہاں پہ جو چیزیں ہیں ان کی خیر ہمیں عطا فرما، اور اس بستی اور اس کے لوگوں اور اس کی چیزوں کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی سب صحابہ کے ساتھ، اور پھر ان کو فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے چلو، کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے آگے بڑھو۔ اور پھر جب قریب پہنچ گئے تو پھر رات جو ہے حملہ نہیں کیا، صبح کے وقت میں جب حملہ کیا تو ان کے کسان جو تھے خیبر میں، جو یہودی تھے، وہ اپنے پھاوڑے اور کسیاں اور ٹوکریاں جو اٹھا کے کھیتوں کی طرف جو جا رہے تھے، تو جب انہوں نے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے جو شور مچانا شروع کیا اور واپس بھاگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خمیس کہتے تھے لشکر کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لشکر آ گیا۔ خمیس اس لیے کہتے ہیں، خمیس کا مطلب ہے 5، کہ لشکر کے جو مختلف حصے ہوتے تھے کہ سب سے بالکل آگے کا حصہ، پھر دائیں بائیں کا حصہ، درمیانہ حصہ اور پیچھے حصہ، تو اس طرح ایک لشکر کے 5 حصے کے اعتبار سے لشکر کو خمیس کہتے تھے۔ تو وہ چلاتے ہوئے جو ہے اپنے یہودیوں کے پاس گئے اور ان کو جا کے باخبر کیا کہ مسلمانوں نے جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ تو وہ سارے کے سارے یہودی جو قلعہ بند ہو گئے، وہ قلعے ان کے بہت مضبوط تھے، اور اس میں مہینوں جو ہے وہ قلعہ بند ہو کے جو ہے یہ رہ سکتے تھے، اور ایک دو نہیں، ان کے پاس یہ تقریباً 8 سے لے کے 10 بڑے بڑے قلعے تھے، چھوٹے قلعے اور گڑیاں تو بہت تھیں لیکن 8 بڑے قلعے تھے۔
تو پہلا قلعہ جو ان کا تھا وہ قلعہ نائم تھا جو کہ ایک یہودی سردار جو تھا مرہب اس کا قلعہ تھا. تو یہ ان کی فرنٹ لائن تھی. اس کے اوپر حملہ کے لیے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ گئے ایک جماعت لے کے، لیکن اس قلعہ کو فتح نہ کر سکے اور واپس لوٹ آئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایک جماعت لے کے گئے، وہ بھی فتح نہ کر سکے، وہ بھی لوٹ آئے. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جو ہے وہ پرچم تھماؤں گا، پرچم دوں گا جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ ضرور فتح عطا فرمائیں. تو جو اگلی صبح ہوئی تو رات میں صحابہ کرام یہ سوچتے رہے کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسی گواہی دی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے ہاتھ میں فتح بھی نصیب ہو گئی. تو ہر کسی نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ میرے بارے میں یہ بات ہو. تو صبح کے وقت میں جب سب لوگ اکٹھے ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے پوچھا کہ علی بن ابی طالب جو ہیں وہ کہاں ہیں، علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے یہ عرض کیا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دکھنے آئی ہوئی ہیں، آنکھوں سے جو پانی جاری ہے اس کی وجہ سے جو ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بلا بھیجا اور ان کو آپ کے سامنے حاضر کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، اور جس سے وہ ایک دم بالکل ٹھیک ہو گئے، جیسا کہ ان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ جو پرچم تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو دیا، اور کہا کہ تم جو ہے یہ مجاہدین کی جماعت لے کے جاؤ اور ان کا جو قلعہ ہے اس کے سامنے پڑاؤ ڈالو، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان کو دعوت دو، اور ان کو یہ دعوت دو کہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ کیا حق ہے، یعنی ان کو جو ہے کلمے کی طرف جو بلاؤ. اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی مسلمان ہو جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ افضل ہے. تو گویا جہاد کا مقصد یہ سمجھایا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو لوگوں تک پہنچانا، نہ یہ کہ کوئی غنیمت کے لیے کوئی مال اکٹھا کرنا، کوئی علاقہ فتح کرنا، لوگوں کو مغلوب کرنا، ان کو قیدی بنانا، یہ مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کرنا. اگر وہ اللہ کے دین کو قبول کر لیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ نفع کی چیز ہے بنسبت مادی اور دنیاوی چیزوں کے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے لشکر کے ساتھ گئے اور ایسے ہی پڑاؤ ڈالا، تو ان کو سامنے جو ہے وہ دین کی دعوت رکھی، ان کو اسلام پیش کیا. تو مرحب اور اس کے جو فوجی تھے وہ بھی سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے اس دین کی اور اسلام کی بالکل کوئی ضرورت نہیں، اور ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور مرحب جو ہے وہ بہت اکڑتا ہوا جو ہے وہ چل رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، اور میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں، اور میں سر سے لے کے پیر تک جو ہے وہ لوہے کے اندر جو ہے وہ ملبوس ہوں، اور لوگ میری جو ہے ضرب کو اور میری پکڑ کو جو ہے جانتے ہیں. تو اس طرح سے فخریہ شعر جو ہے وہ پڑھتا ہوا اپنے لشکر کے سامنے اکڑ کے جو چل رہا تھا، وہ اس بات کی دعوت دے رہا تھا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے. اس کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے حضرت عامر بن اقوا جو حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. حضرت سلمہ بن اقوا یہ ایسے معروف صحابی ہیں کہ ان کی جو وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے. کہ کسی شخص کے جب مقابلہ ہوتا تھا وہ مجاہدین کا، اور کہیں جو ہے وہ دوڑ کے کسی کو پکڑنے کا مقصد ہوتا ہے، تو حضرت سلمہ بن اقوا ایسے صحابی ہیں جو کہ اتنی تیز دوڑتے تھے کہ گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ میں 3 دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار اور تعلق ان کے ساتھ تھا.